اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین۔ میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ خزاعہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں جنگ چھڑ گئی تھی، تو خزاعہ نے مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا، اور اس معاہدے کی بنیاد پر جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا مدد کے طلبگار ہوئے۔ اور آپ نے جب خزاعہ کی مظلومی کا حال سنا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا، اور آپ نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں اور ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کو قبول کر لیں۔ پہلی نمبر 1 کی جو شرط تھی، خزاعہ کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے۔ دوسری شرط تھی قریش بنو بکر کی حمایت نہ کریں۔ تیسری شرط تھی کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا صلح نامہ ختم ہو گیا ہے۔ قاصد کے ذریعے یہ پیام سن کر قریش میں سے ایک شخص کرتا بن عمر، یہ ایک نام ہے، کرتا بن عمر نے کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے، یعنی کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا صلح نامہ ختم ہو گیا ہے۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد انہیں افسوس ہوا، اور انہوں نے پھر اپنی طرف سے ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ حدیبیہ کے صلح نامہ کی تجدید کر لائیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات معلوم ہو چکے تھے ان کی بنیاد پر اور قریش کے اب تک کے رویے کے پیش نظر ان کی اس بات پر اطمینان نہ ہوا کہ آپ نے ابو سفیان کی بات منظور نہ فرمائی۔ مکے پر حملے کی تیاری ہوئی۔ خانہ کعبہ توحید خالص کا ایک وہ مرکز تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص خدا کی عبادت کے لیے تعمیر فرمایا تھا، لیکن وہ ابھی تک مشرکوں کے قبضے میں تھا اور شرک کا سب سے بڑا گڑھ بنا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے دین کے داعی تھے اور خالص توحید کے علمبردار بھی تھے۔ اس اعتبار سے لازم تھا کہ توحید کے اس مقدس مرکز کو شرک کی تمام گندگیوں سے جلد پاک کیا جائے، لیکن ابھی تک حالات نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ مگر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ فرما لیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے اس مقدس گھر کو صرف اس کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے، اور بت پرستی کی تمام ناپاکیوں سے اس گھر کو پاک کر دیا جائے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کے پاس پیغام بھیجے جن سے معاہدے تھے، اور اس بات کی احتیاط فرمائی کہ مکے والوں کو اس تیاری کی خبر نہ ہونے پائے۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان 8 ہجری کو مکے کی طرف کوچ فرمایا، تقریباً 10,000 جانثاروں کی نہایت شاندار لشکر کے ساتھ، اور راستے میں عرب کے دوسرے قبیلے بھی آ کر مل جاتے تھے۔ ابو سفیان کی گرفتاری بھی ہوئی۔ اسلامی لشکر جب مکے کے پاس پہنچا تو ابو سفیان نے چھپ کر لشکر کا اندازہ کر لیا۔ گرفتار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے یہ وہی ابو سفیان ہیں جو اب تک اسلام کی مخالفت میں بہت پیش تھے۔ انہوں نے ہی بار بار مدینے پر حملے کی سازشیں کی تھیں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرانے کی خفیہ یعنی کہ چھپی ہوئی تدبیریں بھی کی تھیں۔ یہ سب باتیں ایسی تھیں کہ ابو سفیان کو فوراً ہی قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مہربانی کی نظر ڈالی اور فرمایا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب پر رحم کرنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کے ساتھ یہ معاملہ بالکل ہی انوکھا معاملہ تھا۔ رحمت للعالمین کی اس رحمت نے ابو سفیان کی دل کی آنکھیں کھول دیں، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ مکے پر فوج لے کر آنے والا نہ تو دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کے خون کا پیاسا ہے، اور نہ دنیاوی بادشاہوں کی طرف مغرور اور متکبر ہے۔ یہ وجہ تھی کہ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو آزاد کر دیا، لیکن وہ مکے واپس نہ گئے بلکہ اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ مکے میں داخلہ ہوا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
خالد بن ولید کو حکم دیا کہ تم مکے کی ایک جانب سے داخل ہو، لیکن کسی کو قتل نہ کرنا، ہاں اگر کوئی تم پر ہاتھ چھوڑے تو اپنے بچاؤ میں تم بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت رکھتے ہو، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب سے داخل ہوئے۔ حضرت خالد کی فوج کے مقابلے میں کچھ قریش قبیلوں نے تیر برسائے اور مسلمانوں کے 3 افراد کو شہید کر دیا، اس لیے حضرت خالد کو بھی مقابلہ کرنا پڑا اور حملہ کرنے والوں کے 13 افراد قتل ہوئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خالد کے حملے کی خبر ہوئی تو آپ نے ان سے باز پرس کی، لیکن جب اصل قصہ معلوم ہوا تو فرمایا قضائے الہی یہی تھی۔ دوسری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بلا کسی روک کے داخل ہوئے اور آپ کے لشکر کے ہاتھوں کوئی قتل نہ ہوا۔ مکے میں امن کا اعلان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہوتے ہی اعلان فرما دیا کہ نمبر 1، جو کوئی اپنے مکان کے اندر کواڑ بند کر کے بیٹھا رہے اسے امن ہے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ نبی اعلان ہوئے جو کوئی اپنے مکان کے اندر کواڑ بند کر کے بیٹھا رہے اسے امن ہے۔ نمبر 2، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔ نمبر 3، اور جو کوئی خانہ کعبہ میں پناہ لے اسے بھی امن ہے۔ لیکن اس عام امن کے اعلان سے ایسے 6 یا 7 آدمیوں کو الگ فرما دیا تھا جو اسلام کی مخالفت میں بہت پیش یعنی کہ آگے رہتے تھے اور جن کا قتل کر دینا ہی ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کا علم یعنی کہ جھنڈا سفید رنگ کا تھا اور پرچم سیاہ رنگ کا، سر پر مغفر اوڑے ہوئے تھے اور اس پر سیاہ امامہ بندھا ہوا تھا۔ سورہ ان فتحنا بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ جس اونٹ پر آپ سوار تھے اس پر آپ اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ چہرہ مبارک اونٹ کی پیٹھ سے لگا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ میں داخلہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے حکم دیا کہ تمام بت نکال کر پھینک دیے جائیں۔ اس وقت کعبے میں 360 بت موجود تھے، دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، سب مٹائی گئیں اور اس طرح اللہ کے اس گھر کو شرک کی گندگی سے پاک کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے تکبیریں کہیں، خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور مقام ابراہیم پر جا کر نماز ادا کی۔ بس یہی تھا فتح کا جشن جسے دیکھ کر مکے والوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایسی خوشی اور ایسے جذبات ایسی زبردست فتح کے موقع پر بھی ان لوگوں نے نہ تو شان و شوکت کا اظہار کیا اور نہ غرور و تکبر کی باتیں کی، بلکہ انتہائی عاجزی اور شکر کے ساتھ یہ اپنے خدا کے سامنے جھکے جاتے ہیں اور اسی کی حمد اور تکبیر میں مست ہیں۔ کون تھا جو اس منظر کو دیکھ کر یہ نہ کہہ اٹھتا کہ حقیقت میں یہ ہے بادشاہی اور نہ ملک گیری، بلکہ یہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ نہ تو بادشاہی ہے نہ ہی ملک گیری ہے، بلکہ یہ کچھ اور ہی ہے۔ فتح کے بعد خطبہ بھی ہوا۔ فتح مکہ کی تکمیل کے بعد آپ نے ایک نہایت اہم تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس کے کچھ حصے حدیث میں نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی کہ عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہاں سن لو، تمام مغافر، تمام پرانے قتل اور خون کے بدلے اور تمام خبہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا اس سے مستثنیٰ ہے۔ اے اہل قریش، اب خدا نے جاہلیت کا غرور اور نسب پر فخر کرنا مٹا دیا۔ تمام لوگ
آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، لوگو میں نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ، لیکن خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اسی کے ساتھ ہی چند دوسرے ضروری مسائل کی بھی تلقین کی۔ یہ ہے اس تقریر کا اندازہ جو اسلام کے فتح اعظم نے اپنی سب سے بڑی فتح کے بعد کی۔ اس میں مخالفوں کے خلاف نہ کوئی غصہ، نہ کوئی نفرت، نہ اپنے کارناموں کا ذکر اور نہ اپنے جانثاروں کی تعریف جو کچھ وہ بس ایک اللہ کے لیے۔ جو کچھ ہوا وہ سب اس کے فضل کا نتیجہ ہے۔ عرب میں قتل کا بدلہ لینے کی بڑی اہمیت تھی۔ خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تھا تو اسی خاندان کی یادداشت میں اس واقعے کو محفوظ کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ نسلیں اس چیز کو یاد رکھتی تھیں اور برسوں کے بعد بھی آنے والی نسلیں جب تک قاتل کے خاندان سے مقتول کا بدلہ نہ لے لیتی تو انہیں چین نہیں آتا تھا۔ اس موقع پر آپ نے ایسے تمام خون کے بدلوں کو ختم کر دیا، یوں کہیے کہ عرب کو صحیح معنوں میں ایک امن اور چین کی زندگی عنایت فرما دی۔ پھر عربوں میں خاندان اور نسل پر فخر کرنا ایک بہت پرانی بیماری تھی۔ اسلام کے نزدیک انسان اور انسان میں کوئی اجتماعیت اس کے سوا درست نہیں کہ کون اللہ کے احکام کا کس درجہ میں اطاعت گزار ہے۔ جو جتنا اللہ کے احکام کا پابند اور اس کی خوشی سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا ہی بزرگ اور شریف ہے۔ نسل کی شرافت اسلام میں کوئی چیز نہیں، خاندانوں کا تعلق صرف ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر اس بیماری کو بھی ختم فرما دیا اور تمام انسانوں کے درمیان ایک مساوات کا اعلان فرما دیا جو آج تک اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب نے انسانوں کو نہیں دی ہے۔ عام معافی جس مجمع کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس میں سے قریش کے بڑے بڑے سرکش موجود تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو مٹانے میں بڑا ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا ستایا تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے دی تھیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر کوڑے کے ٹوکرے ڈالے تھے اور انتہا یہ کہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے تھے۔ انہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وہ قاتل بھی تھے جو ان کا کلیجہ نکال کر چبا گئے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے بہت سے مسلمانوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ ایک خدا کی بندگی کا اعلان کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف دیکھا اور پوچھا، کہو آج تم جانتے ہو کہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے رسول نے مکے میں کس طرح قدم رکھا ہے اور ان کا اب تک کا یہ رویہ کیا رہا ہے۔ فوراً بول اٹھا کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو چھوڑے ہوئے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا آپ نے ان کو بھی واپس نہیں کرایا، بلکہ مہاجروں سے فرمایا کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غیر معمولی برتاؤ کا یہ اثر ہوا کہ بڑے بڑے سرکش قدموں میں تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ملک فتح کرنے والے بادشاہ نہیں ہیں، اور آپ جو دعوت دیتے ہیں وہی حق ہے۔ یہ تھا فتح مکہ کا نقشہ۔ یہ فتح زمین، جائیداد اور مال پر فتح نہ تھی، بلکہ اس کے ذریعے دلوں کو جیت لیا تھا، اور یہی سب سے بڑی فتح تھی۔ اس کے بعد غزوہ حنین۔ فتح مکہ کا اثر کچھ یوں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیمانہ برتاؤ
اور مسلمانوں کے میل جول سے ایک طرف تو مکے میں لوگ زک در زک اسلام قبول کرنے لگے اور دوسری طرف مکہ فتح ہونے کا اثر تمام عرب قبیلوں پر یہ پڑھا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی اسلام کی طرف دعوت دینے والا کوئی حکومت اور دولت کا بھوکا نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ پھر اس وقت تک اسلام کی خصوصیت کوئی ڈھکی چھپی نہ رہ گئی تھی بلکہ تقریباً تمام عرب جان گیا تھا کہ یہ دعوت کیا ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں صلاحیت تھی وہ جانتے تھے کہ حق یہی ہے۔ چنانچہ مکہ فتح ہوتے ہی عرب کے گوشے گوشے سے مختلف قبیلوں کے وفود آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ ابھی جن لوگوں کے دلوں میں اسلامی تحریک کے خلاف نفرت اور غصہ موجود تھا وہ اس کیفیت کو دیکھ کر انتہائی بے چین ہو گئے۔ ان کے اندر تعصب اور مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس اعتبار سے حوازن اور ثقیف نامی دو قبیلے پیش تھے۔ یہ ویسے ہی بہت لڑنے والے لوگ تھے اور اسلام کی ترقی دیکھ کر انتہائی بے چین تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ مکے کے بعد اب ان کی باری ہے۔ دونوں قبیلوں کے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس بڑھتے ہوئے خطرے کو یعنی کہ اسلام کو روکنا چاہیے، ورنہ پھر ہماری خیر نہیں۔ انہوں نے اپنے ایک سردار مالک ابن عوف نظری کو اپنا بادشاہ بنایا اور مسلمانوں سے نپٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے اور بھی بہت سے قبیلوں کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ معرکہ حنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو آپ نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور یہ طے پایا کہ اس بڑھتے ہوئے فتنے کو بھی بروقت دبا دینے کی کوشش ضروری ہے۔ چنانچہ 10 شوال 8 ہجری کو تقریباً 12,000 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آپ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسلامی لشکر اتنی زیادہ تعداد میں تھا اور سر و سامان اتنا کافی تھا کہ اسے دیکھ کر پورا یقین ہوتا تھا کہ دشمن مقابلے کی تاب نہ لے سکے گا اور فوراً ہی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ چنانچہ کچھ مسلمانوں کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکل گئے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن یہ خیال مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔ اسے کسی موقع پر بھی اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کی طاقت اور اس کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازا تھے لیکن وہ تمہاری کچھ کام نہ آئی اور زمین وسعت کے باوجود اس دن تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اپنی طرف سے تسلی اور اطمینانی کی کیفیت نازل فرمائی اور ایسی فوجیں بھیجیں جو تم نے نہیں دیکھیں اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کو یہی سزا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25 اور 26 میں ہے۔ حنین مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اس مقام پر یہ جنگ ہوئی جب اسلامی لشکر دشمن کے سامنے آیا تو انہوں نے ارد گرد کی پہاڑیوں سے بے تحاشا تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمان اس کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ ان تیروں کی وجہ سے ان کی صفیں بگڑ کھڑی ہوئیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کے قدم اکھڑ گئے۔ بہت سے بدوی قبائل بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں بہت سے لوگ وہ تھے جو ابھی ایمان لائے تھے اور ابھی ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس بھگدڑ کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان کے ساتھ میدان جنگ میں جمے رہے اور برابر مسلمانوں کو پکارتے رہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کریں اور میدان سے منہ نہ موڑیں۔
آپ کے استقلال اور آپ کے گرد بہت سے مخلص صحابہ کی ثابت قدمی کو دیکھ کر مسلمانوں کے قدم پھر سے جمنا شروع ہوئے، اور پھر ہر ایک نے اپنی پوری جوانمردی اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اور صحابہ کرام کی اسی ثابت قدمی کو اپنی طرف سے نازل کی ہوئی سکینت فرمایا ہے، یعنی کہ اطمینان اور سکون کی کیفیت فرمایا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے تھوڑی ہی دیر میں لڑائی کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو مکمل فتح حاصل ہوئی، اور کافروں کے تقریباً 70 آدمی یعنی کہ 70 آدمی قتل ہوئے اور ہزاروں قید ہوئے۔ دشمن کا تعاقب اور دعائے خیر۔ کافروں کی باقی فوجوں نے بھاگ کر طائف میں پناہ لی۔ یہ ایک محفوظ مقام سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا پیچھا کیا اور طائف کو محاصرہ کر لیا۔ طائف میں ایک مشہور اور مضبوط قلعہ بھی تھا جس میں کافروں نے پناہ لی تھی۔ محاصرہ تقریباً 20 روز تک جاری رہا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ دشمن کی اصل طاقت ٹوٹ چکی ہے اور اب اس کی طرف سے کسی سرکشی کا کوئی اندیشہ نہیں، تو آپ نے محاصرہ اٹھا لیا اور ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ثقیف کو ہدایت کر اور توفیق دے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ سوائے خدا کے نبی کے جو محض دین کی خاطر کشمکش کر رہا ہے، کون اتنا رحیم اور شفیق ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پر بھی اپنے مخالفوں کے لیے دعا کرے۔ غزوہ تبوک۔ عرب کے شمال میں روم کی بڑی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے ساتھ کشمکش تو مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد اسلام کی دعوت لے کر شمال کی طرف ان قبائل کے پاس بھی بھیجا جو شام کی سرحد کے قریب آباد تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زور اثر تھے۔ ان لوگوں نے اسلامی وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اور صرف وفد کے رئیس حضرت کعب بن عمر غفاری بچ کر واپس آئے تھے۔ اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے رئیس شرجیل کے نام بھی دعوت اسلامی کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے بھی آپ کے الچی حضرت حارث بن عمیر کو قتل کر دیا تھا۔ یہ رئیس بھی کیسر روم کے احکام میں ماتحت تھا۔ انہی اسباب کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں 3000 مسلمانوں کی ایک فوج شام کی سرحد کی طرف بھیجی تھی تاکہ اس علاقے میں اب پھر مسلمانوں کو بالکل کمزور سمجھ کر تنگ نہ کیا جائے۔ جب اس فوج کے آنے کی اطلاع شرجیل کو ملی تو وہ تقریباً 1,00,000 فوجی ساتھ لے کر مقابلے کے لیے نکلا، لیکن مسلمان اس اطلاع کے باوجود آگے بڑھتے رہے۔ کیسر روم اس وقت ہمس کے مقام پر موجود تھا۔ اس نے بھی اپنے بھائی تھیوڈور کے ساتھ 1,00,000 مزید فوج بھیج دی، مگر مسلمان برابر آگے بڑھتے رہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود برابر آگے بڑھتے رہے اور آخرکار موتا کے مقام پر یہ 3,000 سرفروش اتنی بڑی رومی فوج سے ٹکرا گئے۔ بظاہر حالات اس اقدام کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی جماعت اتنے کثیر لشکر کے مقابلے میں بالکل ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ رومیوں کی اتنی بڑی فوج بھی ان مسلمانوں کو کچھ نہ بگاڑ سکی۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس نے آس پاس کے تمام قبیلوں پر مسلمانوں کی ایک قسم کی دھاک بٹھا دی تھی، اور دور دور تک بسنے والے قبیلے بھی اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان میں سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو گئے۔ سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا واقعہ یہ ہوا کہ آپ خود رومی فوج سے ایک کمانڈر فروہ بن عمر کے کیا ہوا کہ اس
جو رومی فوج تھی اس کا ایک کمانڈر فروہ بن عمر نے اسلام کی تعلیمات پر توجہ کی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کا ایک ایسا زبردست ثبوت دیا کہ قیصر نے انہیں گرفتار کر کے ان سے کہا کہ یا تو اسلام چھوڑ کر پھر اپنے عہد کے پر بحال ہو جاؤ، نہیں تو قتل کے لیے تیار رہو۔ تو انہوں نے عہدے اور منصب پر لات مار دی اور کہہ دیا کہ آخر تر کی کامیابی کے مقابلے میں دنیا کی سرداری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس سے ہزاروں آدمیوں کو اسلام کی اخلاقی طاقت اور اس کی واقعی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے جان لیا کہ اس نئی تحریک کا جو سیلاب ان کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسرے ہی سال قیصر نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے شام کی سرحد پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنے ماتحت عرب قبیلوں سے فوجیں اکٹھا کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان تیاریوں کا حال معلوم ہوا۔ یہ موقع اسلامی تحریک کے لیے بڑا نازک تھا۔ اس وقت اگر ذرا بھی سستی دکھائی جاتی تو سارا کام خراب ہو جاتا۔ ایک طرف تو عرب کے وہ سب قبیلے پھر سر اٹھاتے جنہیں ابھی ابھی مکے اور حنین کی جنگ سے شکست اٹھانی پڑی تھی، دوسری طرف مدینوں کے منافق جو برابر اسلام کے دشمنوں سے ساز باز رکھتے تھے، عین وقت پر اسلامی جماعت کے اندر ایسا فساد برپا کرتے کہ پھر تحریک اور تنظیم کو سنبھالنا بڑا دشوار ہو جاتا۔ ایسے حالات میں روم کی سلطنت کے بھرپور حملے کے مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہ ہوتی، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان کی 3 حملوں کی تاب نہ لے کر اسلامی تحریک کفر کے مقابلے میں شکست کھا جاتی۔ یہی وجوہات تھیں جن کے پیش نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے مثال خداداد بصیرت سے کام لے کر بلا تعمل یہ فیصلہ فرمایا کہ اس موقع پر قیصر کی عظیم الشان طاقت سے ٹکر لینا ہی مناسب ہے، کیونکہ اس موقع پر ذرا سی بھی کمزوری دکھانے سے بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ آج یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔